اس روز قیامت پہ بھی آئے گی قیامت، اس روز قیامت پہ بھی آئے گی قیامت، محشر میں اگر مانگ لیا انصاف معصومہ۔ سامعین محترم، اب آپ کے سامنے وکیل ولایت امیر المومنین، مبلغ ولایت امیر المومنین، شہنشاہ کتابت، محقق کے دوران ذاکری کی دنیا کے بہت ہی پیارا نام جناب قبلہ علامہ سید فرحان حیدر عابدی صاحب آف کراچی فضل حسین محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ جناب قبلہ علامہ سید فرحان حیدر صاحب عابدی آف کراچی فضل حسین محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بہت بڑا نام ہے، اللہ اکبر، بلند آواز ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد دشمن لعنت، پاک سیدات قاتلات لعنت و آواز بلند صلوات۔ بس قریب آ جائیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں، ممبر پر قبضہ کرنا جرم ہے۔ تھوڑا تھوڑا سا اگر آگے آ جائیں، مل کے بآواز بلند درود ہدیہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ العلی عن شبہ المخلوقین، غالب لمقال الواصفین، ظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین، باطن بجلال عزتہ عن فکر المتوہمین، الصلاة والسلام علی ارسلہ بالضیاء و اختارہ من شجرۃ الانبیاء و مشکاۃ الضیاء، امین وحیہ و خاتم رسلہ و بشیر رحمتہ و نذیر نعمتہ، مولانا و حول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المہدیین، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم و منکر فضائلہم و منکر ولایتہم و منکر طہارتہم و منکر شجاعتہم و غاصبان حقوق حقہم اجمعین۔ اما بعد فقط قال سبحانہ و تعالی فی کتابہ الاعلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ مل کے درود ہدیہ فرمائیں۔ سب سے پہلے خطیبہ شام، سفیر شہادت مظلوم امام بنت زہرا ثانی زہرا، جناب سیدہ زینب عالیہ صلوات اللہ علیہا کی خدمت عالی جناب میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی، آمادہ ہیں کہ گفتگو ہو، کوشش کروں گا لفظ مشکل نہ ہوں، لیکن
میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہم تعداد کے قائل نہیں، استعداد کے قائل ہیں، اس لیے کہ تعداد کا حال ہم نے غدیر کے میدان میں دیکھ لیا تھا، اور یہ درس بھی ہم نے کرب و بلا سے لیا ہے کہ ہم لاکھوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، 72 پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، آپ سلامت رہیں، اور یہی فیصلہ کرے گا کہ آپ نے کیا سننا ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں جھولے کی فضاؤں میں علی علی کی صداؤں سے مانوس رکھا۔ نہیں، شاید لفظ مانوس مشکل ہو گیا ہوگا، میں آسان کرتا ہوں۔ اس جلی نے اپنے اس علی کو لے کر قیامت تک کے لیے مخلوق کو 2 حصوں میں تقسیم رکھا ہے۔ کچھ وہ ہیں جنہیں عشق علی سے مانوس رکھا ہے، کچھ وہ ہیں جنہیں بغض علی میں منحوس رکھا ہے۔ 2 کے علاوہ آپ سلامت رہیں، آپ جی ہیں۔ قیامت تک کے لیے مخلوق تقسیم کر دی۔ یہی تو وجہ ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا یا علی، اگر کائنات تیری محبت میں جمع ہو جاتی، خدا کو جہنم خلق کرنے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ آپ کے سامنے قرآن کی جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، بڑی مشہور و معروف آیت، پروردگار عالم اپنی لا ریب بے عیب کتاب میں فرما رہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ جو میرا حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ہے، یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ تھوڑا سا بیدار ہونا پڑے گا خدا را۔ رجالکم، کم ضمیر ہے، تمہارے مردوں میں سے۔ بات آسان کرتا ہوں، خدا تعارف مصطفیٰ کا کروا رہا ہے، لیکن تعارف میں تمہارا ہمارا چل رہا ہے۔ اور آسان کر دیتا ہوں بات، خدا نے کہا یہ جو میرا حبیب ہے یہ تمہارے مردوں میں سے، حضور ہاتھ کھول دیجئے گا، یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ اس کا مطلب اگر مصطفیٰ کے تمہارے ہیں تو پھر کچھ تو ہوں گے جو مصطفیٰ کے ہمارے ہیں۔ تھوڑا سا اور بیدار ہونا پڑے گا۔ اگر مصطفیٰ کے تمہارے ہیں، رجالکم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، تو کچھ تو ہوں گے جو مصطفیٰ کے ہمارے ہیں۔ دنیا کو پتہ نہ چلتا کہ مصطفیٰ کے ہمارے کون سے ہیں، کہ خدا نے اسی قرآن کے جس میں کہا مصطفیٰ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، کچھ وقت گزرا کہ خدا نے آیت بھیجی، حبیب نجران کے عیسائیوں سے کہہ دے ابنانا ابناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ، مصطفیٰ اپنے بیٹے لائے گا۔ تم اپنے بیٹے لاؤ، آپ جی ہیں مصطفیٰ۔ ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا، آپ جی ہیں، میں نے اب یہ چہرے پڑھنے ہیں۔ تم اپنے بیٹے لاؤ، مصطفیٰ، اس کا مطلب تمہارے اور ہیں، جاگیے گا خدا را جاگیے گا، تمہارے اور ہیں، مصطفیٰ کے ہمارے۔ اچھا، مصطفیٰ بیٹے لینے کس کے پاس گئے تھے؟ اس گھر پہ آئے کہ جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا آئے، دہلیز سیدہ پہ آئے۔ تاریخ کہتی ہے نہ جناب قاسم زندہ تھے نہ جناب ابراہیم زندہ تھے، مصطفیٰ کے دونوں بیٹے دنیا سے پردہ کر چکے۔ جب ابنانا ابناکم کی آیت آئی تو مصطفیٰ ممبر سے اٹھے، دہلیز سیدہ پر آئے، اور دہلیز سیدہ سے بیٹے مانگے، دہلیز سیدہ سے بیٹے ملے۔ ایک کو حسن کہتے ہیں، دوسرے کو حسین کہتے ہیں۔ تو آج کے بعد ہم پر کفر کے فتوے مت لگانا، اس لیے کہ آل محمد سے بیٹے مانگنا سنت مصطفیٰ ہوا کرتا ہے۔ در زہرا سے بیٹے مانگنا سنت مصطفیٰ۔ مصطفیٰ نے کہا تم اپنے بیٹے لاؤ۔ ہم حضور آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کوشش کر رہا ہوں لفظ مشکل نہ ہو، اس لیے کہ جب تک آپ میرے ساتھ ملیں گے نہیں تب تک میں تقریر کا آغاز کروں گا نہیں۔
یاد رکھیے گا بولنا ضروری ہے. نہج البلاغہ میں میرا مولا فرماتا ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اور ذکر ان کا ہے جن میں بولنے والے بھی پہچانے جاتے ہیں, نہ بولنے والے بھی پہچانے جاتے ہیں. ہے کہ نہیں حضور؟ چہرے کے تاثرات بتاتے. بلکہ میر انیس کا کیا خوبصورت جملہ ہے, وہ فرماتے تھے ذکر علی میں کمال یہ ہے جہاں بھی علی کا نام لو چہرہ کھل بھی جاتا ہے, چہرہ کھل بھی جاتا. خدا کہہ رہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, یہ جو میرا حبیب ذات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ہے یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ, لیکن جنہیں مصطفیٰ نے ہمارا کہا وہ بظاہر بچے ہیں. نہیں میں اور آسان کر دوں, قرآن میں خدا نے یہ نہیں کہا یہ تمہارے بچوں میں سے کسی کا باپ نہیں, تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. رجالکم, تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. اور جن کا باپ ہے وہ مباہلے کے میدان میں ایک آغوش میں ہے, ایک نے انگلی پکڑی ہوئی. اس کا مطلب مصطفیٰ جن کا باپ ہے وہ بے شک دکھنے میں بچے ہی کیوں نہ ہوں حقیقت میں مرد ہوا کرتے. ہائے ہائے ہائے, گھر جا کے سوچئے گا اگر بات سمجھ نہ آئی ہو میں نے کیا کہا. اس لیے کہ امت کے بہت سے جوان ایسے ہیں جن کی موجودگی میں مصطفیٰ کو کہنا پڑ گیا تھا کل علم مرد کو دوں گا. ہر داڑھی والا مرد نہیں ہوتا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ علی کی بیٹی نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اے یزید یاد رکھ داڑیاں رکھ لینے سے کوئی مرد نہیں بنتا, بلکہ خدا نے اسے مرد بنایا ہی نہیں جو علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا ہے. یا خدا نے مرد ہی اسے بنایا ہے جو خیبر کے مرد کو مانتا ہو. ہے کہ نہیں؟ خیبر میں مرد تو ایک ہی تھا نا. خدا نے کہا یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. آگے بڑھ کے آیت نے سہارا دیا ولیکن رسول اللہ, اور یہ اللہ کا رسول ہے. خبردار اسے جب بھی پکارنا یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا, اسے رشتے سے نہ پکارنا. آسان کرتا ہوں, مصطفیٰ کو اگر بیوی بھی پکارے تو کہنا پڑے گا یا رسول اللہ. نہیں اور آسان کرتا ہوں, دنیا میں بزرگوار دنیا میں سب سے حساس رشتہ بیوی کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بندہ باہر پرائم منسٹر ہی کیوں نہ ہو, بیوی کے آگے پرائم منسٹر نہیں ہوتا. ہے کہ نہیں؟ ہاں دیکھیں جو نہیں نہ ہے انہوں نے کہہ دیا نہیں, چلیں ایسے نہیں تو آپ ایسے ہی بول لیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اصل میں میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں تقریر رٹ کے نہیں آتا, جس استعداد پہ آپ سنیں گے اسی استعداد پہ میں سناتا جاؤں. بندہ باہر پیر ہی کیوں نہ ہو, گھر میں وہ بیوی کا مرید ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اتنا حساس رشتہ, آپ سلامت رہیں, اتنا حساس رشتہ ہے. مجھے پنجابی آتی نہیں ورنہ میں پنجابی میں تقریر شروع کر دیتا. اتنا حساس رشتہ ہے بیوی کا, لیکن خدا نے کہا ولیکن رسول اللہ, خبردار بیوی جتنی ہی چہیتی کیوں نہ ہو شوہر کہہ کے نہیں پکارے گی, جب بھی پکارے گی کہنا پڑے گا یا رسول اللہ. اور آسان کرتا ہوں, رشتہ جس کا جو بھی ہو, مصطفیٰ کا سسر بھی ہے تو کہنا پڑے گا یا رسول اللہ, بیوی بھی ہے تو کہنا پڑے گا یا رسول اللہ. لیکن یہ شرط ان کے لیے ہے جو مصطفیٰ کے تمہارے ہیں کہ خبردار جب بھی میرے حبیب کو پکارنا ولیکن رسول اللہ ہے, یہ تمہارا رسول ہے تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا. لیکن تاریخ گواہ ہے جو مصطفیٰ کے ہمارے ہیں ان میں زہرا ہیں تو بابا کہتی ہیں, حسنین ہیں تو نانا کہتے ہیں, علی ہیں تو بھائی کہتے ہیں, ابو طالب ہیں تو بھتیجا کہتے ہیں. جو مصطفیٰ سلامت رہے.
اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ کوئی دوسرا نعرہ لگاؤ کہ جنہوں نے نعرے میں جواب نہیں دیا ان کی ان بزرگ سے نہیں بنتی یا علی سے کھٹ پٹ ہو گئی؟ دیکھیں یاد رکھیے گا، یہی وہ نعرہ ہے جو نار جہنم سے بچا کے لے جائے، اور کسی کا پیر اس قابل نہیں۔ جس کا جو پیر ہے وہ تو تاریخ میں یہ کہہ گیا کہ اگر علی سند نہیں دیں گے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں آ سکتی ہے۔ اور ویسے بھی میں اکثر کہتا ہوں، شرما کے اس کا نام لیا جاتا ہے جس نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو۔ علی کا نام، جملہ کہہ دوں، علی کا نام سینے کے زور اور ڈنکے کی چوٹ پہ لیا کرو، اس لیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے تمہارے شجروں کا تعلق غدیر کے فقیروں سے ہے، سقیفہ کے امیروں سے نہیں ہے۔ اور ویسے بھی علی، عشق علی، اسم علی کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری نہیں۔ میں آسان کرتا ہوں، اگر آپ سید ہیں تو باپ کی وجہ سے ہے کہ نہیں؟ جاگیے گا خدا را، میں بہت ہی نیچے آگے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ سید ہیں تو باپ کی وجہ سے، اگر آپ چودھری ہیں تو باپ کی وجہ سے، اگر آپ رانا صاحب ہیں تو باپ کی وجہ سے، اگر آپ مغل ہیں تو باپ کی وجہ سے، آپ جو ہیں باپ کی وجہ سے ہیں، مگر حلالی صرف علی کی وجہ سے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی معیار ہے؟ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ یہ علی شیعوں کی جاگیر نہیں، حلالیوں کی جاگیر ہے۔ ہر ایک کی زبان پہ یہ نام آ نہیں سکتا، اس لیے کہ نجس زبانوں پر پاک نام آتے ہی نہیں۔ حضور ہاتھ کھول دیجئے گا، آپ سلامت رہیں۔ میں اصل میں مجھے مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ وہ، بلکہ شیخ صدوق کا نام سنا ہوگا آپ سب، انہوں نے کتاب لکھی الخصال، خصلتوں کی، خصلت کی جمع کو خصال کہتے ہیں۔ اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ اگر آپ وہ کتاب پڑھ لیں تو چہرہ دیکھ کر بندے کی فطرت کا پتہ لگ جاتا۔ اور ویسے بھی ذکر آل محمد میں ہاتھوں کا باندھنا اچھا لگتا نہیں، اس لیے کہ علی اور اولاد علی نے ہمیشہ ہاتھ کھلوائے ہیں، بندھوائے نہیں۔ یاد رکھیے، اور مولا کا فرمان ہے کہ ہمارے ذکر میں ہاتھ اٹھایا کرو، اس لیے کہ علی کے نام پر ہاتھ اٹھانا غدیر کی سنت۔ بھئی مصطفیٰ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی کہہ سکتے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ مصطفیٰ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس لیے کہ جو غدیری ہو ہی نہیں سکتا علی کے نام پہ اس کا ہاتھ نیچے رہ جائے۔ بلکہ ایک بات ذہن میں آگے سنتے جائیں، یہی تو وجہ ہے مصطفیٰ منبر پہ جب نام علی لیتے تھے 350 سال کا سلمان کھڑا ہو جاتا تھا۔ کچھ لوگوں نے جن کا کلیجہ نام علی سے کباب ہوتا تھا، انہوں نے سلمان کو دیکھے کہا سلمان تمہیں مسئلہ کیا؟ جب مصطفیٰ نام علی لیتے ہیں تم کھڑے کیوں ہو جاتے ہو؟ سلمان نے ان کے چہروں کی طرف دیکھ کے کہا کیا کروں، میرے خون کی گردش علی کے نام پہ بیٹھے ہی نہیں رہنے دیتی ہے۔ حلالی خون گردش کرتا ہے۔ کہا جو بھی پکارے یا رسول اللہ، لیکن جو مصطفیٰ کے ہمارے ہیں، تاریخ میں اور اسلام میں جھگڑا ہی تب شروع ہوا جب تمہارے اور ہمارے نہیں سمجھے گئے۔ میں نے تو 2 جملوں میں بات ہی ختم کر دیا۔ جب دنیا یہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ مصطفیٰ کے تمہارے کون ہیں اور مصطفیٰ کے ہمارے کون۔ مصطفیٰ کے تمہارے وہ ہیں کہ جن پر مصطفیٰ خود بھی سوار ہونا پسند نہیں کرتا، ہمارے وہ ہیں کہ مصطفیٰ زلفیں بھی پکڑاتا ہے، شانوں میں بھی بلند کرتا ہے۔ نہیں، یہ شانوں پر بلند کرنا کوئی معمولی بات۔ مصطفیٰ کے شانوں پر مہر نبوت تھی نا، جو جوان بیٹھے، مہر نبوت
کیا لکھا ہوا تھا مہر نبوت؟ سلامت رہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور جو مصطفیٰ کے ہمارے ہیں حسنین بھی مہر نبوت میں ہیں. نہیں اگر بھول گئے ہیں آسان کر دیتا ہوں، یہ تو سب نے لکھا. فتح مکہ ہوا، بت توڑنے کی باری آئی، مصطفیٰ نے مہر نبوت جھکائی. علی سے کہا یا علی تم شانوں پہ چڑھ جاؤ. علی کے دونوں قدم مصطفیٰ کے شانوں پہ آئے. میں جملہ تبدیل کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ قدم رکھ کے کھڑا تھا علی ولی اللہ. کھڑا تھا یا نہیں؟ یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی لکھا. اور مصطفیٰ نے پوچھا یا علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ کیا بتاؤں، پاؤں فرش پہ ہیں تو ہاتھ عرش کو چھو رہا ہے. مصطفیٰ قدم قدم پہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے کون ہیں اور مصطفیٰ کے ہمارے کون. کا خبردار رشتے سے نہیں پکار، جب بھی پکارنا یا رسول اللہ کہہ کے پکار. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. بول لینا تھوڑا سا. کون کہہ رہا ہے جی؟ اللہ. اب ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح. کون اللہ؟ وہ جو آدم کو بھی پکارتا ہے تو کہتا ہے اے آدم. موسیٰ کو بھی پکارتا ہے تو کہتا ہے اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے ابراہیم. لیکن جب بات سید سرور کائنات کی آتی ہے تو وہی خدا کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے. ایک جملہ ذہن میں آ گیا، کہہ دوں. خدا نے کہا یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے. پھر کہا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے. سوال میرا یہ ہے کہ مسلمانوں کو صرف کملی یاد کیوں رہی؟ بھئی آپ نعتیں سنتے ہیں نا، ہم بھی پڑھتے ہیں نعتیں. نعتیں پڑھنا، لکھنا، سننا جناب ابو طالب کی سنت. صرف کملی کی نعتیں ہیں، چادر کی نعت کیوں نہیں؟ جس قرآن میں خدا نے یا ایھا المزمل کہا، اسی قرآن میں خدا نے یا ایھا المدثر کہا. جس قرآن میں کہا اے کملی اوڑھنے والے، اسی قرآن میں کہا اے چادر اوڑھنے والے. آخر مسئلہ کیا ہے؟ مسلمانوں نے کملی کو کیوں تھام لیا، چادر کو کیوں فراموش کر دیا؟ جب میں نے بہت سوچا تو نتیجہ یہی نکلا کہ کملی میں محمد ایک ہے، چادر میں محمد 5 ہے. ہائے ہائے. کملی میں محمد ایک، چادر میں مصطفیٰ کے ہمارے بھی ہیں. ہائے ہائے. مصطفیٰ کے ہمارے چادر میں بھی ہیں. اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یقیناً سمجھیں گے، ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ علی والا جاہل ہوتا ہی نہیں نا حضور. چادر میں مصطفیٰ کے ہمارے، مصطفیٰ کے ہمارے چادر میں بھی آ جاتے، مصطفیٰ کے ہمارے بستر پہ بھی بیٹھ جاتے. ہائے 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 ہائے. جو سمجھا ہے اسے میرا سلام. مصطفیٰ کے ہمارے بستر پہ لیٹ بھی جاتے ہیں، مصطفیٰ کے ہمارے شانوں پہ بھی آ جاتے ہیں. اب گھر جا کے سوچو، جب مصطفیٰ تمہاروں کو اپنے بستر پہ پسند نہیں کرتا تو وہ مصطفیٰ تمہاروں کو منبر پہ پسند کیسے کرے گا؟ یہی تو فرق ہے. یہیں پہ معاملات خراب ہوئے تاریخ. جب ہمارے اور تمہارے نہیں سمجھے گئے تب بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو. خدا نے کہا ولیکن رسول اللہ خبردار، اسے جو بھی پکارے یا رسول اللہ کہہ کے پکارے. مل کے درود ہدیہ فرمائیں. آپ سب تک آواز تو میری آ ہی جائے گی. آ رہی ہے نا جی؟ کیسے جو بھی پکارے یا رسول اللہ کہہ کے پکارے. لیکن جو مصطفیٰ کے ہمارے ہیں ان کے لیے یہ شرط نہیں.
زہرا بابا کہتی ہیں، حسنین نانا کہتے ہیں، علی بھائی کہتے ہیں، ابو طالب بھتیجا کہتے ہیں۔ ایک جملہ کہوں، یہ جنہوں نے ہاں کہا ہے انہوں نے ہی سننا ہے یا باقیوں کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ کوئی ارادہ؟ ہاں دیکھیں، میں نے یہاں سے ابھی پنڈی جانا، شرائی صاحب کی محبت ہے، انہوں نے مجھے حکم کیا تھا، میں حاضر ہو گیا۔ جناب ابو طالب دو رشتوں سے پکارتے تھے، یا بیٹا کہتے تھے یا بھتیجا کہتے تھے۔ تاریخ کہتی ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ مصنوعی چیزیں ہیں، میرا دل ہے کہ آپ کو ولایت کی ہوا دے کے جاؤں تاکہ وہ نسلوں تک ٹھنڈک پیدا کرتی رہے، اس لیے کہ یہ عارضی ہے، یہ یہیں رہ جاتی، لیکن ولایت کی ہوا نسلوں تک جاتی۔ اور ولایت وہ واحد چیز ہے جو باپ کے اکاؤنٹ سے نہیں، اماں کی شرافت سے آتی ہے، اس کا باپ سے تعلق نہیں۔ خاموش رہ گئے ہیں، میں دلیل دیتا ہوں، گھر جا کے مفاتح الجناح کھول کے دیکھ لیجئے گا۔ میرا چھٹا مولا فرماتا ہے کہ جب ہماری ولایت تمہارے دلوں میں ٹھنڈک پیدا کرے، فَلْيُرْسِلُ الدُّعَائِ ام ہی، تو اپنی ماں کے حق میں دعا کیا کرو، لم تخن ابا، کہ اس نے تمہارے باپ سے خیانت نہیں کی ہے۔ اس کا مطلب علی ولی اللہ امین ماں کی اولاد کا ورثہ ہے، خائن ماں کی اولاد کا ورثہ نہیں ہے، امین ماں کی اولاد کا ورثہ ہے۔ جناب ابو طالب دو رشتوں سے پکارتے تھے، یا بیٹا یا بھتیجا۔ اب سر اٹھائیے گا، بات بڑی قیمتی۔ تاریخ کہتی ہے مصطفیٰ جس کی انگلی تھام کر اسلام نے چلنا سیکھا تھا، وہ خود علی کے علی بابا کی انگلی تھام کے چلنا سیکھ رہا تھا۔ سلامت رہیں آپ۔ کہ چلتے چلتے کعبہ کے پہلو سے گزر ہوا کہ مصطفیٰ نے جناب ابو طالب کی انگلی کو ہلکی سی جنبش دی۔ جناب ابو طالب نے رسول خدا کی طرف دیکھا تو مصطفیٰ نے کہا، چچا یہ جو کعبے کے پتھر ہیں یہ ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ جاگنا جاگنا خدا را جاگنا۔ یہ جو کعبے کے پتھر ہیں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا سا سارے لا لیجئے گا۔ یہ جو کعبے کے پتھر ہیں چچا، یہ ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ یہ بات ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی لکھی۔ میں قربان جاؤں علی کے علی بابا کی بے نیازی پر۔ ابو طالب نے بغیر توقف کیے، بغیر ٹھہرے، بغیر رکے ہوئے، قدم بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹا چل، اس پہ واجب ہے جب جب ہم گزریں ہمیں سلام کریں۔ سلامت رہیں ہاتھ۔ اس پہ واجب ہے جب 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 ہم گزریں، جملہ میں نے ابھی کہنا ہے، اس پہ واجب ہے جب جب ہم گزریں ہمیں سلام کرے۔ اب ڈوب کے مر جائے وہ مسلمان جو ابو طالب کا اسلام تاریخ میں تلاش کر رہا ہے۔ ارے نادانو، جس کا تم اسلام تلاش کر رہے ہو اسے اللہ کا گھر خود سلام کر رہا ہے۔ جس کا اسلام، جس کا تم اسلام تلاش کرنے چلے ہو اس کو تو اللہ کا گھر سلام کر رہا۔ کلید بردار حرم، صمد العرب، رئیس العرب، جو اسلام سے پہلے اسلام کے قانون بتا رہا تھا۔ ہائے ہائے، نہیں آپ شاید بات سمجھے نہیں، آسان کرتا ہوں۔ اسلام کے آنے سے پہلے 40 قبیلے تھے عرب کے، ان میں واحد قبیلہ تھا بنی ہاشم، جس میں اس وقت بھی شراب حرام تھی، اس وقت بھی صدقہ حرام تھا، اسلام تو بھی آیا نہیں تھا، اس وقت بھی یہ صدقے سے پاک تھا، اس وقت بھی یہ شراب سے پاک تھا، اس وقت بھی یہ نجاست سے پاک تھا۔ یہی تو وجہ ہے کیوں کہ اس لیے یہ مصطفیٰ کے ہمارے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے،
یہ مصطفیٰ کے ہمارے ہیں. میں بات آسان کر دیتا ہوں. اگر ابو طالب مصطفیٰ کا ہمارا نہ ہوتا تو اسلام کا پہلا جلسہ اللہ کے گھر میں ہوتا, ابو طالب کے گھر میں نہ ہوتا. اسلام دعوت ذوالعشیرہ پہلا جلسہ, اسلام کی پہلی دعوت, اللہ کا گھر بھی مکے میں, ابو طالب کا گھر بھی مکے میں. اسے چاہیے تھا اپنے گھر میں کرواتا. انتظام بے شک ابو طالب کرتے, کیوں نہیں کروایا؟ سب نے لکھا اس لیے کہ اس وقت اللہ کے گھر میں بت تھے. اس وقت اللہ کے گھر میں بت تھے, اس لیے خدا نے پسند نہیں کیا کہ جہاں پر بت ہوں وہاں اسلام کا پہلا جلسہ منعقد ہو. تو ماننا پڑے گا کہ جس گھر میں اسلام کا پہلا جلسہ منعقد ہو رہا ہے وہاں پہ کبھی کوئی بت رہا ہی نہیں ہے. رحمان کے گھر میں بت تھے, عمران کے گھر میں کوئی بت نہیں تھا. اب وہ پچھلے دنوں بڑی وائرل ہوئی ایک بات, انہوں نے کہا جی مصطفیٰ نے وقت آخر جناب ابو طالب کے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لیجیے, ہے نا. اچھا راوی کون ہے اس کا؟ ابو جہل. میں مذاق نہیں کر رہا, جا کے صحیح بخاری دیکھ لیجئے گا, اور بھی کتابوں میں یہ بات آپ کو مل جائے گی کہ ابو جہل ایک نکر میں بیٹھا تھا, علی کا علی بابا بستر پہ تھا, مصطفیٰ نے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لیجیے. کمال ہے, کان کی بات یاد ہے, میدان کی بات بھولے بیٹھے ہو. ہائے 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 ہائے. بھئی کان میں جو کہا وہ یاد رکھا ہوا ہے, اور میدان میں جس کا ہاتھ بلند کر کر کے دکھایا. کمال یہ ہے کہ سننے پہ آئیں تو کان کی بات سن لیتے, نہ سننے پہ آئیں تو میدان میں دیکھ کے بھی مکر جاتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مصطفیٰ کے تمہارے, اور میں آپ کو ایک نتیجے تک لانا چاہ رہا ہوں. میرا دل ہے کہ آپ کی سماعت اس معیار پہ آئے تو میں بات آپ کی سماعتوں میں ہدیہ کروں, کیونکہ جتنا مجھے وقت دیا تھا تقریباً پورا ہوا جاتا ہے. مصطفیٰ کے تمہارے اور مصطفیٰ کے ہمارے, اور خدا نے کہا جو تمہارے ہیں وہ جو مرضی رشتہ بنا لیں, پکارنا پڑے گا یا رسول اللہ کہے. اب میں ایک جملہ کہوں گا اور چہرے پڑھوں گا, لیکن جو مصطفیٰ کے ہمارے ہوتے ہیں وہاں مصطفیٰ بارات لے کے جاتا. جو اس پہ خاموش ہے پھر پتہ نہیں شیعہ کیسے ہے. وہاں مصطفیٰ واحد ہے مصطفیٰ کے ہماروں میں ایک, جس کا نکاح خاں ابو طالب ہے, جس کے گھر بارات گئی بھی ہے, جس کی ڈولی آئی بھی ہے. یہی تو وجہ ہے جو مصطفیٰ کے ہماروں میں سے ہیں اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. نہیں لٹایا بھئی؟ جب تک ختیجہ کے خرچے تھے اسلام کے چرچے تھے. ہائے 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 ہائے. واحد زوجہ ہے رسالت مآب کی جو ایک ہی وقت میں اسلام اور مسلمان دونوں کو پالتی رہی ہے. نہیں آسان کرتا ہوں, قیامت تک جیسے مصطفیٰ کے ہمارے اور تمہارے, ویسے ہی قیامت تک ہماروں کو ماننے والے بھی ہیں, تمہاروں کو ماننے والے بھی ہیں. لیکن دونوں میں فرق ہے, یہاں بیٹھے بیٹھے دکھا دیتا ہوں. آپ میں سے اگر کوئی حج کر کے آیا وہ میری تائید کر دے گا, نہیں آیا تو جو کوئی آیا ہوگا آپ کے شہر میں اس سے جا کے پوچھ لیجئے گا. جنہوں نے مصطفیٰ کے تمہاروں کو مانا وہ آج بھی حاجی کو, اللہ کے مہمان کو 2 درم پانی کی بوتل 10 درم بلیک میں سیل کرتے. جاگو جاگو خدارا جاگو. حضور 2 درم کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا؟ مجھ پہ یقین ہے, اپنی مرضی کے حاجی سے پوچھ لیجئے گا. 2 درم کی پانی کی بوتل
اب یہ تاریخ میں خود فیصلہ کیجئے گا کون کتنے درہموں پہ کیا کیا بیچتا رہا ہے۔ ہائے جو پہنچا اسے میرا سلام ہے۔ میرا کام ہے اشارہ کرنا، سمجھنا آپ کا کام۔ وہ 2 درہم پانی کی بوتل حضور 10 درہم بلیک میں سیل کرتا۔ کون؟ جنہوں نے مصطفیٰ کے تمہاروں کو مانا، لیکن جنہوں نے مصطفیٰ کے ہماروں کو مانا وہ بھی سفر آنے والی ہے، کربلا جا کر دیکھے، وہ نجف سے کربلا تک کا لمبا دسترخوان لگا دیتا۔ ہائے ہائے، نہیں لگتا؟ اس کا مطلب مصطفیٰ کے تمہاروں کو ماننے والے اور مصطفیٰ کے ہماروں کو ماننے والے اور جنہوں نے تمہاروں کو مانا وہ آج بھی بلیک میں پانی کی بوتلیں بیچ رہے ہیں، جنہوں نے ہماروں کو مانا وہ آج بھی 90 یا 110 کلومیٹر کا لمبا دسترخوان سجا دیتے ہیں، اور ہر حسین کے مہمان کو کہتے ہیں آقا حسین کے نام پر پانی پی کے جا، کھانا کھا کے جا، تھوڑی دیر آرام کر کے جا۔ تو قیامت تک ہمارے اور تمہارے فیصلہ کر رہے ہیں کہ دیکھ لو، زوجہ کے ماننے والے اور ہیں، خدیجہ کے ماننے والے اور ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تمہارے اور ہیں، مصطفیٰ کے ہمارے۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ کہ خبردار میرے حبیب کو تمہاروں میں سے جو بھی پکارے یا رسول اللہ کہنا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کے کیا کہا؟ وخاتم النبیین، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ نبوتوں کا خاتم۔ یہ پچھلے دنوں بڑا ڈنڈورا اٹھا تھا نا ختم نبوت کا۔ مسئلہ یہ ہے حضور جس نے غدیر چھوڑی ہے نا وہاں پھر جھوٹے نبی آئے نہیں آئے؟ بھئی جس نے علی ولی اللہ پڑھا ہے، کوئی ایک دکھاؤ کہ جو علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد بھی نبوت کا دعوے دار ہو۔ لیکن جو غدیر سے مکر گئے وہاں پر آج بھی نبوتوں سے مکرنے والے بیٹھے ہوئے۔ نہیں، میں بات آسان کرتا ہوں۔ غدیر ختم نبوت کے دستاویزات پر، توجہ میری طرف، ختم نبوت کے دستاویزات پر الہی مہر کا نام ہے۔ ہائے ہائے، نہیں جملہ ابھی کہنا ہے اور میں نے چہرے پڑھنے ہیں، کہاں سے دعا ملتی ہے اور کہاں سے دھواں اٹھتا ہے یہ ابھی فیصلہ ہونے لگا ہے، آپ سلامت رہیں۔ غدیر ختم نبوت کے دستاویزات پر الہی مہر کا نام۔ اور آسان کروں، غدیر اس کی بریکنگ نیوز ہے کہ جس نے نیوز ایسے بریک کی کہ بہت سوں کے دل بریک ہو کے رہ گئے۔ سلامت رہے آپ جی ہیں۔ غدیر بریکنگ نیوز ہے اخبار توحید کی، اس مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کی سند کو غدیر کہتے ہیں۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، ابو الحسن بھائی، یہی وجہ ہے کہ جو علی تک آیا اس نے مصطفیٰ کو خاتم مانا ہے، پھر وہاں پر جھوٹا نبی نہیں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی نے آدم کا علم، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، یوسف کا جمال، توجہ میری طرف رکھیے گا، مصطفیٰ کا کمال، 1.25 لاکھ نبوتیں دیکھنی ہوں تو وہ صرف علی کا چہرہ دیکھے۔ اس کا مطلب علی کے چہرے میں آدم بھی نظر آتا، علی کے چہرے میں موسیٰ بھی نظر آتا، علی کے چہرے میں عیسیٰ بھی نظر آتا، علی کے چہرے میں یوسف بھی نظر آتا، علی کے چہرے میں یعقوب بھی نظر آتا، علی کے چہرے میں مصطفیٰ کا کمال بھی نظر آتا ہے۔ ہم سے بڑا ختم نبوت کا دائی قیامت تک کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے نادانو، جس کے چہرے میں 1.25 لاکھ نبوتیں نظر آئیں،
جب مصطفیٰ کے بعد ہم اسے نبی نہیں مانتے تو کسی امتی کی حیثیت کیا ہے؟ ہائے ہائے، جب اس کو نہیں مانتے، جس میں 1.25 لاکھ نبوتیں نظر آتی، جس میں 1.25 لاکھ نبوتیں جھلکتی. ایک بات ذہن میں آ گئی، کہہ دوں نہ کہوں؟ اصل میں مجھے مسئلہ نہیں ہے خاموشی سے، وہ مسئلہ انہیں ہوتا ہے جو رٹ کے آئے ہوں. مجھے آپ کہیں گے میں گھنٹہ بھی پڑھتا جاؤں، کیونکہ میرا کام ہی یہ ہے نا حضور. جو ذکر علی میں پریشان ہو اس کی پریشانی میں اضافہ کرنا چاہیے، جو ذکر علی میں خوش ہو رہا ہو اس کی خوشی میں اضافہ کرنا چاہیے. معصوم فرماتے ہیں ہمارا نام سن کے مسکرا دینا بھی عبادت ہے. غدیر میں اعلان ہوا من کنت مولا ہو فہذا علی. کچھ لوگ ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ مصطفیٰ نے علی کو غدیر میں مولا بنا دیا ہے اس لیے علی مولا ہے. اگر غدیر نہ ہوتی تو کیا علی مولا نہ ہوتے؟ اچھا، یہ جنہوں نے سر ہلایا یا بولا انہیں یقین، میں آسان کر دوں. علی مولا ہونے کے لیے غدیر کا محتاج نہیں. میں دلیل دینے لگوں. مصطفیٰ مولا ہے، مل کے بولے نا، مصطفیٰ مولا ہے. اگر مصطفیٰ مولا ہے تو مجھے بتاؤ خدا نے مصطفیٰ کو مولا بنانے کے لیے کون سی غدیر نکالی؟ آپ سلامت رہیں. مصطفیٰ کا معیار یہ ہے کہ اسے مولا مانا جائے. اسی طرح مرتضیٰ کا معیار یہ ہے کہ اسے مولا مانا جائے. لیکن سوال یہ ہے پھر غدیر ہوئی کیوں؟ غدیر مومنوں کے لیے نہیں ہوئی، غدیر مومنوں میں چھپے منافق ظاہر کرنے کے لیے ہوئی ہے. نہیں، میں دلیل دینے لگا ہوں. خدا نے آدم کے سجدے کا حکم فرشتوں کے لیے نہیں دیا تھا. بھئی فرشتے بھی اس کے قرب میں تھے، شیطان بھی وہاں رہتا تھا. وہ جانتا تھا کہ فرشتے سجدہ کریں گے، شیطان سجدہ نہیں کرے گا. اس نے آدم کے سجدے کا حکم فرشتوں کی تابعداری دکھانے کے لیے نہیں دیا، بلکہ شیطان کے چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے دیا تھا. اسی طرح مصطفیٰ نے غدیر مومنوں کے لیے نہیں کی، منافقوں کے چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے دیا. آئے ہائے، آپ جی منافقوں کے چہرے سے. آپ سلامت رہیں، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ بزرگوں کی دعائیں. منافقوں کے چہرے سے نقاب اترے ہیں. صرف تب نہیں، اب بھی اتر رہے، نہیں اتر رہے. بڑا مشہور نام ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی باہر سے وفد مدینے آتا تھا مسلمانوں کا اور مسجد میں بیٹھتا تھا تو ہم جان بوجھ کے ان کے سامنے علی کے فضائل پڑھتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ مومن آئے ہیں یا منافق آ گئے ہیں. پہچان ہی علی. اللہ نے انہیں جو کمال دیے وہ ان کے فضائل، لیکن امت نے جو انہیں مصائب دیے اس پہ زمین و آسمان بھی گریا کر دے. بس 2 جملے سنیں آپ کی رحمت تمام ممبر بھائی کے حوالے. مجھ سے پہلے ذاکر صاحب جناب سکینہ کی شہادت پڑھ رہے تھے، بس میں نے بھی 2 جملے پڑھنے. 2 علی ہیں جنہوں نے 2 فاطماؤں کے جنازے اٹھائے. صاحبان احساس کے لیے لفظ ہی قیمتی ہوتے ہیں. جس کے سینے میں دل ہو اور دل میں قبر حسین ہو اس کو مصائب کی ضرورت پڑتی نہیں. لیکن جو نہیں سمجھا میں بات آسان کرتا ہوں. پہلا علی ابو طالب کا بیٹا ہے، دوسرا علی حسین کا بیٹا.
ایک نے 18 سال کی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا، ایک نے 4 سال کی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا۔ جس نے پہلا جنازہ اٹھایا اس کی بھی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، بڑا امیر ہوگا وہ بندہ جو اب بھی ہائے نہ کر سکے۔ اور جس علی نے زندان میں جنازہ اٹھایا اس فاطمہ کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی۔ نہیں، تم نے بڑے آرام سے سن لیا یہ جملہ، سنیں گے کب ٹوٹی؟ ادھر 4 سال کی فاطمہ بابا بابا کرتی زندان میں مر گئی، ادھر غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ تڑپتی ہوئی سید سجاد کے قریب آئی، قریب آ کر کہتی ہے تو کہتا تھا تیری بہن بابا کو رو رو کے مری ہے، اگر کوئی روتے ہوئے مرتا ہے آنکھیں زخمی ہوتی ہیں، رخساروں پہ نشان پڑ جاتے ہیں، یہ بتا اس کی تو کوئی پسلی ہی سلامت نہیں ہے، ماتم کرنا کہ اس کی پسلیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اتنا کہنا تھا، امام نے امامہ اتار کے زمین پہ رکھا، زاروں قطار رونا شروع کیا کہ بہتر تھا تو سوال نہ کرتی، اب سوال کیا ہے تو سنتی جا۔ ارے شام کا بازار تھا، ایک رسن میں 12 گلے تھے، ادھر شرابیوں کی بھیڑ میں اضافہ ہوا، ایک ظالم نے سکینہ کو تماچا مارا، سکینہ منہ کے بل زمین پہ گری، شرابیوں کا مجمع میری بہن کے اوپر سے گزر گیا، میں نے 4 سال کی بہن کو اٹھایا، سکینہ نے تڑپ کے کہا بھیا سجاد میری پسلیاں ٹوٹ گئے۔ اجروں کو ملا اللہ، بھیا سجاد ایک جملہ بس، میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ شمر ملون جب میری آقا زادی کو تماچے مارتا تھا، مقتل کہتا ہے انگوٹھی سیدھی کر کے مارتا تھا، اور ایسا تماچا تھا، آغا وحید خراسانی لکھتے ہیں کہ اس کے تماچوں نے سکینہ کے چہرے کی ہڈیاں بھی توڑ دی۔ بڑا امیر ہے وہ جس کی ابھی تک ہائے نہیں نکلی۔ بس آخری جملہ ہے ممبر بھائی کے حوالے، شام کے رستے میں اس نے اتنے تماچے مارے، مقتل کہتا ہے سکینہ سے کھڑا نہ ہوا گیا۔ سکینہ اپنے بابا کے سر والے نیزے کے قریب ایسے آئی جیسے لاشہ اکبر پہ حسین آیا تھا، کوہنیوں کے بل قریب آ کر کہتی ہے بابا ذرا منزل سے نیچے آ۔ ادھر سر حسین پرواز کرتا ہوا سکینہ کے چہرے کے سامنے آیا۔ سکینہ نے کہا بابا میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، آج تک میں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، بابا آج ایک چیز مانگتی ہوں تو آمین کہنا، کہ میری لاڈلی مانگ، کہ بابا بس اتنا مانگتی ہوں دعا کر سکینہ مر جائے، دعا کر سکینہ مر جائے۔ مقتل کہتا ہے اتنا کہنا تھا، سر حسین نے رونا شروع کیا کہ میری لاڈلی آخر ایسا کیا ہوا کہ تم مرنے کی دعائیں مانگ رہی ہے؟ کہ بابا کیا بتاؤں، پچھلے موڑ پر تیرے قاتل نے اتنے تماچے مارے، تماچا مارتے مارتے مجھے اس گھوڑے کے قریب لایا جس کی گردن میں عباس کا سر تھا، کہ اس نے تماچے مارنا شروع کیے، ادھر سر عباس زمین پر گرا، بابا اس نے مجھے چھوڑا، پہلو سے خاردار تازیانہ نکالا، میرے چچا کے رخساروں پہ مارنا شروع کیا۔ بابا سکینہ اپنے رخساروں پہ تماچے برداشت کر سکتی ہے، اور میرے چچا کا سر زخمی، رخسار زخمی۔ اللہ لعنت اللہ۔